وہ پوچھیں کوئی بات نہیں. یہ سورہ شورا کی وہ جو آخری آیت ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کے یہ کہا گیا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اور اس میں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ظاہر ہے اگر ہم کتاب کے معنی قرآن پاک لیں گے تو کس طرح یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت دیں کہ وہ با ایمان نہیں ہے، جبکہ ہماری بہت سے اپنے یونیورسٹی دور میں میں خود اس کا شاہد ہوں، اس لیے کہ میری کچھ اہل حدیث حضرات سے گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ میرے سامنے یہ کہا کہ اس 40 سال تک ان کے پاس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان بھی نہیں ہے. ہم چونکہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں، ہمارے نزدیک تو نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نبی ہی ہوتا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک حدیث بھی ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ شورا آیت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو اس سے مراد کیا اس کی یہ مطلب مجملاً طور پر ان کو معلوم تھا کتاب اور ایمان کا، اس کی جو ہمارے مفسرین نے اس کی شرح کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجملاً طور پر قرآن پاک پتہ تھا مگر اس کی تفاصیل نہیں پتہ تھی، اسی طرح مجملاً طور پر ایمان تھا مگر اس کی تفاصیل نہیں تھی. آپ ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے مجھے گائیڈ. تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقت ہے یہ دنیا سے پہلے کہ ان کی خلقت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہ پیدائش ہوئی ہے وہ پہلے کافر تھے، جیسے ابن تیمیہ وغیرہ اپنے کتابوں میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے، بت پرست تھے، اپنے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بعد کیونکہ اللہ نے بولا قرآن میں بولا وہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا والایمان، آپ کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے، ہم نے جبرائیل بھیجا ہے، جبرائیل نے آپ کو بولا کہ ایمان کیا کوئی بھی چیز ہے. تو یہ تو اس طرح کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بت پرست ہے اور نستجیر باللہ مشرک تھے، ان کے والدین بھی مشرک تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جو احادیث روایات ہیں، دنیا کی خلقت سے پہلے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا. تو ان کی خلقت بڑی طویل ہے، دنیا سے بہت پرانی ہے اور انبیاء سے بہت پرانی ہے. اور یہ قطعاً یہ جو قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ دیکھیں اس مرحلے کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کی ولادت کی بعد کی دنیا میں بات ہو رہی ہو، کیونکہ یہ ان کے سب آبا مومن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں کتاب نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے پھرتا تھا، جب تک میں نے ہوش سنبھالی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح تھا جیسے اونٹ کی بچی جو اونٹ کا جو بچڑا ہوتا ہے اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے، اپنے ماں سے جدا نہیں ہوتا، میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہیں ہوتا تھا. اور پھر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے تھے تو اسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے آثار میں دیکھتا تھا. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ایک فرشتہ ان کے ساتھ لگا رکھا تھا جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا کہ یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت شریعت لوگوں کے لیے نہیں تھا، شریعت جو تھا اس وقت صرف اپنے لیے تھا، تبلیغ کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بچپن سے ہی ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلے وہ مومن تھے. انہوں نے ہمارے پاس تو احادیث بے شمار ہیں کہ ملائکہ کو انہوں نے ایمان سکھایا، یعنی جب جبرائیل وغیرہ خلق ہوئے تو اس کا حدیث بہت زیادہ ہیں کہ جبرائیل کو، اسرافیل، میکائیل، حملہ عرش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید سکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آیت ہے یہ مشکلات آیات میں سے یہ جو کس مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ قطعاً ان مراحل سے جس نے جبرائیل جب خلق ہوا جبرائیل کو کلمہ پڑھایا، جبرائیل کو توحید سکھایا. ٹھیک ہے نا. ملائکہ کو، حملہ عرش کو توحید سکھایا. تو وہ یقیناً دنیا کی خلقت سے پہلے وہ مومن تھا، اس کو ایمان کا پتہ تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کب کی خلقت کی بات ہے ہمیں نہیں معلوم. اور یہاں پہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ روح جو ہے نا، اس کی روح کیا چیز ہے؟ روح کے مختلف معانی ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس شریف میں، ان کے ذات اقدس میں ایک روح ہے. یہ کوئی فرشتہ نہیں، ایک فرشتہ روح ہے. ٹھیک ہے کہ جو سورہ قدر میں بلیو لیلۃ القدر وما ادراک ما بلیو وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. وہ ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے جی، وہ ایک فرشتہ ہے. ایک روح اور ہے، ایک روح اور ہے جو نبی صلی اللہ، وہ روح انسانی روح نہیں ہے جو ہر انسان کے روح میں نا، ہر انسان کے بدن میں جب تک وہ زندہ روح ہے وہ نہیں ہے. ایک اور روح ہے،
اس کی بدولت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کو دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں. وہ ایک الگ نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے اقدس میں ہے, ان کے ذات میں, ان کے دل میں, ان کے نفس شریف میں. اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں اس روح کا بڑا ذکر ہے. یہ فرشتہ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا نفس شریف میں ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نور اس طرح نہیں ہے کہ یہ ولادت کے بعد یہ شاید ان کو ملی ہے نا. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خلقت کی ہے, زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے, شاید اس میں ان مراحل کی بات ہو رہی ہو جو سورہ شورا کے آخری آیت کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو عزت دے.